تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو تو بندہ دنیا میں بھی سر جھکا کے چلے اللہ فخر سے سر بلند فرما دیتا ہے. مر کر قبر میں پہنچے منکر و نکیر احترام کرتے ہیں. جب میدان معاشر میں جائے گا تو سرکار بھی فرمائیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے. ایک صاحب آئے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تیری قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری قیامت کی کوئی تیاری نہیں، یعنی میرے پاس عبادات کا کوئی ذخیرہ نہیں، نہ تو اتنی نمازیں ہیں، نہ صدقات و خیرات ہیں، نہ روزوں کا ذخیرہ ہے. حضور البتہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ضرور ہے. میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا اے میرے صحابی پریشان نہیں ہونا، المرء مع من احب، بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو تیرا حشر بھی میرے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو تیرا حشر بھی میرے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی کسی بات پہ اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا اس بات پہ خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا اور وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتے تھے. انہیں یقین تھا اگر سرکار نے فرما دیا دنیا میں بھی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، میدان حشر میں بھی سرکار کے پیروں سے اٹھیں گے. تو میرے بھائیوں حضرت انس بن مالک آگے کہتے ہیں کہ میں دنیا میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی محبت کرتا ہوں. اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن میں اللہ کی بارگاہ سے پر امید ہوں کہ قیامت کے دن میرا حشر بھی اللہ تعالیٰ انہی احباب کے ساتھ فرمائے گا. تو میرے بھائیوں میرے لیے آپ کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہم دنیا میں دنیا دار کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم اللہ کے رسول اور ان کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا حال بھی انہی کے ساتھ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم جب دنیا داری کے معاملات میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا موضوع سخن کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ جب بھی بیٹھتے تھے ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہوا کرتی تھی. ایک دن حضرت ثوبان حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت ثوبان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا. میرے آقا نے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ عرض کیا حضور کوئی تکلیف نہیں. کیا بخار ہے؟ عرض کیا حضور بخار بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا تیرا رنگ پیلا ہو رہا ہے، دن بہ دن تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں پریشانی کون سی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور میں سوچتا یہ ہوں کہ دنیا میں اگر ایک پل آپ کا چہرہ نہ دیکھے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، آپ تو انبیاء کے بھی امام ہوں گے. حضور اگر ہم آپ کی زیارت کرنا چاہے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ بس یہی سوچ، یہی فکر مجھے دن بہ دن کھائی چلی جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا سبحان، یہ کون سی پریشان ہونے والی بات ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان المرء ما من احببت، اے سبحان دنیا میں تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو تیرا حشر بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. اور اگر دل میں سرکار کی محبت ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے. سرکار کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو. فرمایا جب تم میری اتباع کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا میرا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فرمایا محبت پہلی چیز ہے، اور اگر محبت ہو تو محبت کے ساتھ اطاعت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اگر ہم دعوی محبت کریں اور اطاعت نہ کریں تو میرے بھائیوں یہ کھوکھلا دعویٰ ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام کرے دوسرا نہ کرے تو پہلے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر پہلا کرے دوسرا نہ کرے تو پھر دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان میں جہاں پہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر کوئی بندہ نماز کو پڑھتا ہے صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرمایا اس کا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر بندہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کا زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے قرآن کریم آتا ہے اشکر لی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. آگے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. فرمایا اسی طرح محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. بندہ یہ دعویٰ کرے کہ سرکار سے مجھے محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اگر وہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نعرہ جھوٹا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں. فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کے ارد گرد کے لوگ پریشان ہیں، اور اگر پریشان ہیں تو پھر ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جہاں پہ سرکار کی محبت ضروری ہے اسی جگہ پہ سرکار کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ کرے. یعنی آج ہم چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہشات کے مطابق ہو، جسے ہمارا دل چاہے اسے ہم مان لیں اور جسے ہمارا دل نہ کرے اسے ہم چھوڑ دیں. فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا. ہم صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی جان سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتے تھے. ایک دفعہ میرے اور آپ کے آقا مولا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. جب سرکار ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے،
ایک دن میرے اور آپ کے آقا مولا چہل قدمی کے لیے باہر تشریف لے گئے. کیا دیکھا کہ ایک چوبارہ نما مکان ہے جسے قبہ کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا اور ناپسند فرمایا اور پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور فلاں صحابی کا مکان ہے. جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سلام پیش کیا تو سرکار نے اپنی توجہ کسی اور طرف فرما لی. انہوں نے پھر سلام کیا، میرے آقا نے چہرہ مبارک پھیر لیا. صحابہ سے پوچھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن میرے آقا اپنی توجہ کسی اور طرف فرما لیتے ہیں. یار بات کیا ہے؟ دیکھیں صحابہ، صرف اتنی سی بات کہ سرکار اپنی توجہ نہیں فرماتے، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھتے ہیں یار میرے آقا کیوں ناراض ہو گئے؟ آج میرے بھائیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب بھی ناراض ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن ہم اسے روح گردانی بھی کرتے ہیں، اسے پشت بھی ڈال دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میرے آقا نے تیرا مکان دیکھا تھا تو سرکار نے ناپسند کیا تھا، صرف یہ بات سننا تھی. ہتھوڑا پکڑا، سارے کا سارا مکان گرا دیا اور اسے چچل میدان بنا دیا. ایک دن میرے آقا وہاں سے گزرے، آپ نے پوچھا کہ یہاں تو مکان تھا وہ کہاں گیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں صحابی کا تھا. جب آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس صحابی نے سارے کا سارا مکان گرا دیا اور جگہ کو صاف فرما دیا. کیوں صاف کر دیا؟ کہ میرے آقا کو یہ پسند نہیں ہے. صحابہ وہ کام نہیں کرتے تھے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. صحیح ہے کہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. میرے آقا نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن ابا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا گیا حضور ابا کون ہے؟ فرمایا جو میرے اوپر نازل ہوا، جو اس کو مان لے اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اسے نہ مانا اس نے انکار کیا، اور جس نے مان لیا اللہ نے اسے جنتی بنا دیا، جس نے انکار کر دیا اللہ نے اسے جہنمی بنا دیا. تو میرے بھائیوں جہاں پہ محبت ضروری ہے وہاں پہ سرکار کی اطاعت بھی ضروری ہے.